أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اوپر بات آ گئی تھی کہ انہوں نے خدا پر جھوٹ بولا کہ واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ننگے طواف کریں علیہ باللہ۔ خدا نے کہا میں نے تو یہ حکم دیے ہیں بھئی، میں نے تو کہا ہے لباس پہنو، اچھے سے اچھا پہنو، ہم نے کب کہا ہے؟ اور ہم نے جو چیزیں منع کی ہیں یہ تو تھا پازیٹو پہلو سارا، کل وہ چیزیں جن کا حکم دے دیا اوپر آ گئی۔ اب دوسری بات شروع ہوتی ہے کہ اچھا ہم نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ بھی تمہیں سنا دیتے ہیں۔ ان ساری فہرست میں جن کاموں کے کرنے کا کہا ہے اور جن سے روکا ہے، دونوں فہرستوں میں کہیں وہ جھوٹ بھی بتاؤ جو تم اللہ کے متعلق بول رہے۔ قل انما حرم ربی، اوپر کیا آیا تھا؟ قل امر ربی، آیت نمبر 29 میں آیا نا آغاز میں، قل امر ربی کہ یہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ قل انما حرم ربی، آپ فرما دیجئے کہ انما حرم ربی، میرے رب نے منع کیا ہے۔ وہاں حکم دیا ہے یہ کام کرو، یہاں منع کیا ہے یہ کام نہ کرنا۔ کیا؟ الفواحش، اللہ نے بے حیائی کے کاموں سے منع کیا ہے کہ بے حیائی کے کام ما ظہر منہا، جو ان میں سے بے حیائی کے کام کھلے ہوئے ہیں، وما بطنا، اور جو چھپے ہوئے ہیں، ان سب بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، بے حیائی سے بچے رہنا، چاہے وہ بے حیائی ظاہر ہے، دنیا اس کو کہتی ہے کہ یہ بے حیائی کا کام، اور چاہے وہ بے حیائی چھپی ہوئی ہے، اور وہ چھپی ہوئی یہ چیز ہے کہ انسان خود جانتا ہے وہ کیا ہے۔ یہ ہے اس بات کی دلیل کہ جب انسان کی تنہائی پاک ہو جاتی ہے تو وہ اس بے حیائی سے بھی رک جاتا ہے جس پر اس کی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ اور اس بے حیائی میں بڑوں کے سامنے ایسی گفتگو بھی شامل ہے جس کو وہ ڈیزرو نہ کرتے، جیسے دوست آپس میں بات کرتے ہیں وہ الگ مقام ہے، ایسے ہی اپنے باپ سے باتیں کرنا کہ اس کی ادب عزت اور احترام نہ رہے، یہ بے حیائی گھر کے اندر ہی ہوتی ہے نا۔ اب وہ جا کے کسی سے کہتا بھی نہیں باپ کہ میرا بیٹا ایسے پیش آتا ہے، کس سے جا کے کہے؟ چپ رہتا ہے کہ وقت گزر جائے، لیکن یہ اس میں شامل ہے۔ اسی طرح یہ عورتیں جو زبان چلاتی ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی، بہت بڑا مسئلہ ہے علیہ باللہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے ایک خاص طبقے کے متعلق کہ آپ نے فرمایا میں نے اس میں صرف عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا، اکثریت تھی، اور آپ نے فرمایا یہ کفر کرتی ہیں، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، اور آپ نے فرمایا وہ ساری زندگی ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اور یہ جب بولتی ہیں کہتی ہیں واللہ ما وجدت خیر قط، خدا کی قسم جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں نا میں نے تو ایک سانس سکھ کا نہیں لیا، ایک دن چین کا نہیں دیکھا۔ یہ ہے برائی۔ بیٹیوں باپ کے سامنے بولے، اور بیویوں اور شوہر کے سامنے، اور بہنوں اور بھائی کے سامنے، یہ سب چیزیں اس بے حیائی میں داخل ہیں۔ بات صحیح کرنی چاہیے، صحیح لب و لہجے میں کرنی چاہیے، جو جائز طریقہ ہے جائز طرح بات کرنی چاہیے، کوئی کسی کے حقوق نہ چھینتا ہے نہ مارتا ہے نہ کچھ کرتا ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ بات کہنے کا ڈھنگ ٹھیک ہونا چاہیے۔ باطل چیزیں، گناہ کی باتیں لوگ اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں اور دوسرا آدمی قبول کر لیتا ہے۔ حق تو حق ہوتا ہے، اس کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ بڑی احتیاط خواتین کو کرنی چاہیے۔ یہ زبان جو ہے نا یہ جہنم کی پہلی سیڑھی بن جاتی ہے علیہ باللہ۔ کوئی کسی کی طرف اللہ نہ کرے کوئی اشارے کنائے نہیں کر رہے، لیکن حقیقتاً کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں
مسلمان خواتین میں یہ بہت بڑی کمی آ گئی ہے کہ ان کی وجہ سے ادب نہیں رہا. شوہر چپ ہو جاتا ہے، بھائی چپ ہو جاتا ہے، باپ چپ ہو جاتا ہے، سسر چپ ہو جاتا ہے، تو اس خاموشی کا یہ مطلب تھوڑا ہی نکل آتا ہے کہ یہ چیزیں جائز ہو گئی ہیں. اس دن اللہ تو چپ نہیں ہوگا، اس کی تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ تو سب کو لائن میں کھڑا کر لے گا کہ ہاں بھی کیا 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 ہے اور تمہارے اعمال کی جزا تمہیں دینی. اس لیے آدمی خود اپنے آپ کو بھی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اور عورتیں تو خاص طور سے. اللہ نے فرمایا وما بطن، اور جو چھپی ہوئی بے حیائیاں ہیں نا یہ ہم نے حرام کی ہیں، منع کیا ہے. والاسم، اور اللہ نے گناہ سے منع کیا ہے کہ دیکھو گناہ نہ کرو. اسم کا لفظ کہہ کے قرآن نے سارے گناہوں کو کہہ دیا. اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد شراب ہے، لیکن ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ تنقید کیا اور بڑی اچھی بات ان کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مکی صورت ہے، تم خود سوچو شراب تو مدینہ منورہ میں بھی اور بہت بعد میں جا کے منع کی گئی ہے. اگر اس سے مراد شراب ہوتی تو صحابہ رضی اللہ عنہ اسی وقت رک جاتے. تو کہتے ہیں شراب نہیں بلکہ کوئی بھی گناہ مراد ہے کہ گناہوں سے رکو، اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے کہ گناہ تو آگ ہے، آگ تھوڑی ہو یا زیادہ تباہ کرنے کو کافی. آگ جب لگتی ہے تو سب چیزوں کو جلا دیتی ہے. بغیر والبغی بغیر الحق، اور بغیر حق کے بغیر وجہ کے زیادتی کرنا یہ بھی اللہ نے منع کیا کہ مت زیادتی کرو، نہ گفتگو میں، نہ ہی اپنے عمل میں، نہ ہی پیسے کی تقسیم میں، وراثت میں. سب چیزیں آ گئیں کہ بغیر کسی وجہ کے زیادتی نہ کرو. مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کوئی وجہ ہے تو زیادتی کر گزرو، مطلب یہ ہے کہ وہ جسے تم خود بھی سمجھتے ہو کہ یہ چیز جائز نہیں ہے مت ایسے کرو. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ اللہ نے منع کیا ہے کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ. ان تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل بہ سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. اللہ تعالی نے کوئی جس کے لیے کوئی خدا نے سند نازل نہیں کی، ان چیزوں کو خدا کا تم شریک ٹھہراؤ. اللہ نے منع کیا ہے اس سے. وَأَن تَقُولُوا، یہ بات تو کئی بار گزر چکی، شرک خدا پر. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر جھوٹ باندھو، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم کو معلوم نہیں، تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے اور تم خدا پر جھوٹ بول رہے ہو. اللہ نے اسے منع کیا ہے. یہ ٹھیک اس چیز کا جواب ہے جو وہاں آیا تھا نا، آپ دیکھیں گے آیت نمبر 28 کو، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا طواف کرتے تھے بے لباس، ہم اس لیے کرتے ہیں، اور دوسرے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے. یہ کہا تھا نا، اللہ نے وہیں کہہ دیا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اور یہاں دیکھ لیجئے وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، آیت نمبر 33 کے آخر کا جملہ اور آیت نمبر 28 کے آخر کا جملہ، یہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں. یہ انہی کا جواب ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسا بہتان باندھتے ہو جس کا علم تمہیں بھی نہیں. تمہارے باپ دادا نے جو کام کیا تھا کیا خدا نے حکم دیا تھا؟